السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی، 25ویں رات الحمدللہ رمضان کی جاری و ساری ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ جاگ رہے ہیں، اللہ کے کلام میں کوئی ٹائم صرف کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات آپ کو بتانی تھی کہ یہ پتہ ہوگا آپ کو ویسے، لیکن بہت آج کل میڈیا کا دور ہے، بڑی اس طرح کی پوسٹ آپ کو ملتی ہوں گی کہ جی لیلۃ القدر کی خاص عبادت یہ ہے، لیلۃ القدر میں ایسے 4 نفل پڑھیں یا 2 نفل پڑھیں، پہلی رکعت میں یہ پڑھیں، دوسری میں اتنی 70 دفعہ فلاں صورت پڑھیں۔ یہ کوئی مسنون نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی خاص عبادت بتائی نہیں ہے سوائے اس ایک دعا کے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ آپ نے فرمایا اللہ سے کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ کی پیاری دعا ہے۔ آج بھی ہم نے جو پچھلی اسی 12ویں پارے کا پڑھا تھا پچھلا لیسن، اور جو اس سے پچھلا بھی پڑھا، ہم نے پڑھا کہ جو لوگ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی خوشحالیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ سے معافی مانگیں، مغفرت طلب کریں، توبہ کریں، دعائیں کریں، قرآن کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ مطلب ٹائم سپینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو صرف آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے صرف تلاوت نہ کریں، بلکہ تلاوت بھی کریں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، سمجھیں بھی، غور بھی کریں، تدبر، تفکر، اور اس میں کچھ حفظ کر لیں، پھر دعائیں مانگیں۔ راتیں ہیں کتنی کتنی، چھوٹی سی چھوٹا سا ٹائم ہے، بس اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کریں، لنک قائم کریں اللہ کے ساتھ، اور اللہ سے باتیں کریں۔ نماز بھی پڑھیں تو ایسے پڑھیں کہ جیسے ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق دے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھا، پھر قوم عاد جن کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے ان کے بارے میں پڑھا، قوم سمود جن کی طرف شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا، پھر حضرت لوط علیہ السلام قوم کی تباہی کے بارے میں، اور اب 5ویں پیغمبر ہیں حضرت شعیب علیہ السلام جو مدین کی طرف مبعوث کیے گئے۔ ہر پیغمبر نے ایک ہی بات کہی، اگر آپ نے یاد رکھا ہو، ہر پیغمبر نے آ کے کیا کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب شعیب علیہ السلام کی قوم کی خاص خرابی کیا تھی؟ جیسے لوط علیہ السلام کی قوم میں بھی خاص قسم کی خرابی پائی جاتی تھی، اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم میں بھی تکذیب بھی کرتے تھے اور بھی خرابیاں تھیں، لیکن ناپ تول میں کمی بھی کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کل تم پہ ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔
اور اے میری قوم کے لوگوں، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے۔ بقیت بقیت اللہ خیر لکم۔ بقیت اللہ کیا ہے؟ وہ پروفٹ جو دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، صحیح طریقے سے خرید و فروخت کرنے کے بعد جو تمہیں پروفٹ مل جائے، وہ ہے بقیت اللہ۔ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں برکت ہوگی۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ماننے والے ہو، اگر تم مومن ہو تو وہی تمہارے لیے کافی ہے، وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران تو نہیں ہوں۔ وما انا علیکم بحفیظ۔ قالو، انہوں نے کہا، یا شعیب اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق کسی قسم کا تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ بس تو ہی ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے۔ انداز دیکھیں، آج کل بھی ایسا ہی انداز لوگوں کا ہوتا ہے۔ خیر اب پیغمبروں تو نہیں ہے کہ کوئی پیغمبروں سے ایسی بات کرے، عام لوگوں سے بھی جو ذرا دین کے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس ہر وقت لوگ ان کو ان کی دین داری کے اور نمازوں کے تانے دیتے، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اسے فرشتوں جیسا ہونا چاہیے، اس سے کوئی غلطی ہونی ہی نہیں چاہیے، ذرا سی کوئی بات ادھر ادھر ہو جائے۔ کیا آپ کی نمازیں آپ کو یہ سکھاتی؟ کیا قرآن پڑھ کے آپ نے یہ سیکھا ہے؟ ایون کہ کوئی بندہ جو قرآن پڑھنے والا ہے، اس سے ذرا سی کوئی ہو جائے نا اونچ نیچ، تو مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ پڑھاتی ہیں آپ ان کو، یہ سیکھا ہے انہوں نے قرآن پڑھ کے۔ انسان تو انسان ہے، بشر ہے، خطا کا پتلا ہے، پیغمبروں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہم کسی کو ذرا سا بھی مارجن نہیں دیتے، اور یہی اس قوم کا حال تھا جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں صلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ آپ کا دین، آپ کی نمازیں بس یہی ہمیں درس دیتی ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، یا یہ کہ ہم اپنے مال میں کوئی تصرف نہ کر سکیں، ہم اپنے مال کو اپنی مرضی سے استعمال نہ کر سکیں، کیونکہ زکوٰۃ اور صدقہ تو ہر قوم میں رہا ہے، ہر شریعت میں رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صدقہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ایسا کہتے ہوں، یا یہ کہ ہم جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں اس میں ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، میرے بھائیو، تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تمہیں روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور ہے میری قوم کے لوگوں، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی میں کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح علیہ السلام یا ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ وما قوم لوط منکم ببعید۔ سب پیغمبروں کا ذکر آ گیا، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط۔ دیکھو، اپنے رب سے معافی مانگو، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ وہی بات تیسری دفعہ آئی، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، توبہ کرو، استغفار کرو۔ ان ربی رحیم ودود، اتنے پیارے نام ہے اللہ، محبت جھلک رہی ہے۔ بے شک میرا رب رحیم ہے
اور ودود ہے، محبت کرنے والا ہے. کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے بندوں سے، اور بندوں سے بھی یہی تقاضا ہے کہ وہ بھی اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کریں. اللہ فرماتے ہیں کہ مومن تو اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں. اشد حب للہ، سب سے زیادہ وہ محبت اللہ ہی سے کرتے ہیں. وہ اللہ جو رحیم ہے، جو ودود ہے، محبت کرنے والا اللہ. اس سے معافی مانگو، اس سے توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو. وہ اتنا محبت کرنے والا ہے، اتنا رحیم ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِیفًا. انہوں نے جواب دیا ہے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی. نفقہ، تفقع سے ہے نا یہ لفظ، تفقع بھی سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں. ہم نہیں سمجھ سکتے تمہاری بہت سی باتوں کو جو تم کہتے ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، ایک کمزور آدمی ہے. تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے. تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو. کہتے ہیں جسمانی طور پر بھی حضرت شعیب علیہ السلام کمزور تھے، ان کی نظر بھی کمزور تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے قبیلے کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں کہتے، کہ آپ کا خاندان، آپ کی برادری، اس کی وجہ سے، ورنہ ہم تو کب کے تمہیں سنسار کر چکے ہوتے. وما انت علینا بعزیز. قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ. شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پس پش ڈال دیا. جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور مجھے اپنے طریقے پر کام کرنے دو. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. میں اپنے طریقے پہ کام کرتا رہوں گا. سَوْفَ تَعْلَمُونَ. ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِیب. آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ کبھی وہاں رہے ہی نہ تھے، کبھی وہ وہاں بسے ہی نہ تھے. اخذت الذین ظلموا الصیحۃ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین کأن لم یغنوا فیہا الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود. سن لو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے. اب آخری اور چھٹے پیغمبر کا تذکرہ ہے. 6 رسولوں کے عذاب کے واقعات قرآن میں جگہ جگہ میں ملیں گے. مختلف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پہ ان کا تذکرہ کیا. سورہ اعراف میں بھی ہم نے پڑھا، اور یہاں یہ چھٹے پیغمبر ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانی اور کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی. کنہوں نے؟ سرداروں نے. حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا. وما امر فرعون برشید. قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا. کیسی بدتر جائے ورود ہے، لا وارد کرے گا. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ. وہ انہیں لا وارد کرے گا آگ پر. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ. کیسی بدتر جائے ورود ہے یہ جس پر کوئی پہنچے. جیسے کوئی جھنڈا اٹھا کے پیچھے اپنی پوری فوج کو لے کے نہیں جا رہا ہوتا. فرعون اپنی فوج کو، اپنے لوگوں کو، اپنے پیروکاروں کو اپنی پیشوائی میں دوزخ میں لے جائے گا.
اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا برا صلہ ہے یہ جو کسی کو ملی۔ 6 پیغمبروں کے واقعات سنانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چند بستیوں کی کہانیاں ہیں، یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف رکھتا ہے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے۔ دھیان سے سنیں صاحب، وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، قیامت کے آنے میں کوئی بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے، ہم بہت لیٹ نہیں ہے قیامت کا وقت، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہو، الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کر۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ سوچ لیں، وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی دور ہے موت بھی اور قیامت بھی۔ وے بلیا سا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ دیکھتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی، روز ہر گلی میں، ہر محلے میں کوئی نہ کوئی اعلان ہو رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی جا رہا ہوتا ہے۔ ہم خبریں پڑھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کی بات ہے، میرے پاس تو بھی پہاڑ جیسی زندگی پڑی ہے۔ ایسے محاورے بھی ہم نے نکالے، پہاڑ جیسی زندگی۔ بڑی امیدیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دلوں میں ڈال دی ہیں کہ اپنے مرنے پہ نہیں وہ آتا، کبھی دوسروں کو قبر میں ڈال کے آنے والا یہ نہیں سوچتا کہ یہاں آج میں بھی ہو سکتا تھا، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ وہ بہت دور نہیں ہے وقت، ہم بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے اس کے لانے میں، بس آیا کہ آیا۔ جب آ جائے گا نا پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سے بات کر سکے۔ ہاں، جس کو اللہ ہی اجازت دے۔ کچھ لوگ بڑے بدبخت ہوں گے، اللہم لا تجعلنا منہم، اور کچھ بڑے نیک وقت ہوں گے، وَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اللہ ہمیں نیک وقت لوگوں میں شامل کرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، وہ ہانپیں گے، پھنکاریں ماریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے، اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے، ان ربک فعال لما یرید، ہر چیز کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ رہے وہ لوگ جو نیک وقت نکلیں گے، اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں، وہ جنت میں جائیں گے، ففی الجنت خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، یہ محاورتاً کہا جاتا ہے کہ جب تک زمین و آسمان رہیں، ہمیشگی کے لیے، کہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ
کے لیے یہ محاورہ بولا جاتا ہے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا، انہیں ایسی بخشش ملے گی، عطاء غیر مجذوذ، عطا بخشش جو کبھی منقطع نہیں ہونے والی۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیں جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر ہیں، اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ ہو، غیر منقوص، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوص، جو کچھ کیا ہے پورا پورا ملے۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو آپ کو دی گئی۔ اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو گئی ہوتی، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کب کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، مریب ہوتا ہے ایسا شک جو بے چین کر دے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور آپ کے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کریں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو استقامت سے، ثابت قدمی کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور وہ جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا یہ بہت بھاری ہے، بہت سخت آیت تھی آپ کے لیے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، آپ بھی یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے وہ سب ساتھی بھی، تمام صحابہ بھی ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے، ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بھاری تھی۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر بھی، واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، رات کے دونوں حصے کون سے ہوتے ہیں؟ دونوں سرے، اور کچھ رات گزرنے پر بھی، فجر کی نماز اور ظہر اور عصر کی نمازیں، پھر رات گزرنے پر عشاء اور مغرب کی نمازیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی۔ یہ بات جو ہے نا، بہت سی ہمیں ایسی حدیثیں ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ وضو کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے گناہ دھل جاتے ہیں، ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان جو انسان کوئی چھوٹے موٹے گناہ کرتا ہے، صغیرہ گناہ، وہ نماز پڑھنے سے دور ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہب
السیئات ذالک ذکری للذاکرین، ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں، یہ قرآن ایک یاد دہانی ہے، اور آپ صبر کریں، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ، پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت ہی کم، جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہیں۔ اگر وہ اصلاح کرنے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ انہیں تباہ نہ کرتا۔ اس لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ ہی بنا دیتا، ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی امتحان کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر کر رہوں گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جنوں اور انسانوں سے میں جہنم کو بھر کے رہوں گا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے ہیں جو ہم نے آپ کو سنائے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے اندر تم حقیقت کا علم ان کے اندر آپ کو حقیقت کا علم ملا، اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو، اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں۔ اعملوا علی مکانتکم انا عاملون، انجام کار تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کی بندگی کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وما ربک بغافل عما تعملون۔ اس کے ساتھ ہی سورہ ہود ختم ہوئی اور سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یوسف بڑی منفرد صورت ہے پورے قرآن میں، مکی صورت ہے، جیسا کہ سورہ یونس سے مکی صورتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جو کہ 14 صورتیں مسلسل مکی ہیں۔ اس صورت کا مصحف میں نمبر 12 ہے، اور نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 53 ہے۔ اچھا، ایک یاد رکھنے کی بات ہے، عجائبات بھی بڑے ہمیں نظر آتے ہیں قرآن میں۔ سورہ یوسف کا نمبر 12 ہے، سورہ یوسف پارہ نمبر 12 میں ہے۔ حضرت یوسف کے 12 ہی بھائی تھے، اور سورہ یوسف میں 12 ہی رکوع ہیں، اور آیات 111 ہیں۔ ہے نا کیسا حسن اتفاق، 12 12 12 کا تکرار ہے اس میں، 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ قرآن میں جہاں بھی تکرار آئی ہے نا وہ بھی گراں نہیں گزرتی۔ بہت سے واقعات، باقی جتنے پیغمبروں کے واقعات ہیں، بہت تکرار کے ساتھ ہر جگہ ان میں ایک نیا سبق ہوتا ہے، نئی عبرت ہوتی ہے، نئی نصیحت ہوتی ہے۔ پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں بکھرے ہوئے ہیں، اور جب ان ٹکڑوں کو جوڑا جاتا ہے تو ایک واقعہ سمجھ میں آتا ہے۔
لیکن یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں قرآن پورے میں کہیں تکرار نہیں ملتی ہمیں، اول سے آخر تک پورے کا پورا یہ واقعہ سورہ یوسف ہی میں مذکور ہے۔ دوسری صورتوں میں کہیں حضرت یوسف کا نام تو آیا ہے، لیکن اس واقعے کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی کہیں اور نہیں ہمیں ملے گا۔ اللہ نے قرآن میں خود اس کو احسن القصص کہا ہے، کیونکہ اس قصے میں جتنی نصیحتیں ہیں وہ شاید ہی کسی دوسرے قصے میں پائی جاتی ہیں۔ بڑی جامعیت ہے اس قصے میں، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، توحید بھی ہے، سیرت بھی ہے، خوابوں کی تعبیر بھی، سیاست و حکومت کے اسرار و رموز بھی، انسانی نفسیات بھی ہیں، معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی ہیں، حسن و عشق کا واقعہ بھی ہے، زہد و تقوی بھی ہے، انبیاء اور صالحین کا تذکرہ بھی ہے، بادشاہوں، تاجروں، عالموں اور جاہلوں کے حالات بھی ہیں، راہ راست سے ہٹ جانے والی عورتوں کی مکاریاں بھی ہیں، پھر اس میں گمنامی بھی ہے اور شہرت بھی ہے، غربت بھی ہے اور ثروت بھی ہے، عزت اور ذلت بھی، صبر و ثبات بھی، سب کچھ اس میں ہمیں ملتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات میں بڑی مماثلت بھی پائی جاتی ہے۔ فتح مکہ ہوا تو قریشی بھائیوں نے شرمندگی کا اظہار کیا، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا تھا، اور آپ نے پھر وہی الفاظ کہے جو حضرت یوسف نے کہے تھے۔ فرمایا میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم پہ کوئی الزام نہیں۔ پڑھتے ہیں اس سورت کو، شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، مکمل تو یہ بعد میں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن عربی بنا کر تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے آپ بالکل ہی بے خبر تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں حضرت ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ ان ربک علیم حکیم۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک چھوٹا بھائی بنیامین اور یوسف علیہ السلام، دونوں کی ماں ایک تھی اور باقی بھائی جو تھے وہ دوسری والدہ سے تھے۔ حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے۔ یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن جانا۔ اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ یہ بھائی کچھ تھوڑا اچھی نیچر کا تھا، اس نے کہا قتل نہیں کرتے، کہیں کنویں میں ڈال دو، زندہ تو رہے گا، کوئی لے جائے گا۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان، کیا بات ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلا لے گا۔ چر چگنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنگل میں جب بچہ کوئی درختوں سے پھل توڑ توڑ کے کھاتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پاڑ کھائے، جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں
تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے جب اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں ایک بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ یہاں تک ہم نے آج پڑھا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کل مکمل کریں گے۔ بہرحال یہ قصہ بہت دلچسپ ہے اور ایک ہی کہانی کی شکل میں ہے، اور اس 12ویں اور 13ویں دونوں پاروں میں یہ ہمیں ملتا ہے، تسلسل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اور تھوڑا سا خلاصہ اگر میں تھوڑا سا ٹائم ہے میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف ان میں سے بہت حسین تھے، ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے والد بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ویسے بھی چھوٹے دونوں بچے جو تھے بہت ان کی توجہ کا مرکز تھے، اور چھوٹے سے ویسے ہی محبت ہوتی ہے قدرتی طور پر۔ اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے اور اپنے والد کو تفریح کا کہہ کر حضرت یوسف کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو ڈول میں سے آپ بچہ نکل آیا۔ قافلے والوں نے مصر جا کر بیچ دیا، عزیز مصر نے خرید کر گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو اس کی بیوی آپ پہ فریفتہ ہو گئی، اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، اس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرنے لگے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تدبیر یا تعبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں آ گئے۔ اس نے آپ کو